السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ایک ویڈیو بنائیں آپ اس ٹاپک پہ کہ مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا کیسا ہے، جائز ہے نہیں جائز، یا کیا اس کا طریقہ کار ہے۔ تو مزاروں پر جا کر منتیں مانگنا ناجائز تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ کون انسان کس نیت سے کس کام کے لیے جا کر کسی دربار پہ دعا مانگ رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، کوئی منت مانگ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان ہے کہ کسی دربار پہ گیا ہے، تو وہاں جا کر اگر وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے، یہ آپ کے نیک بندے ہیں، آپ مجھے، یعنی جن کا وہ دربار ہے جو وہاں پہ دفن ہے، ان کے وسیلے سے اگر وہ بندہ مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان کے صدقے آپ مجھے یہ چیز عطا کر دیں تو مجھے مل جائے گی یا میری یہ دعا قبول ہو جائے گی، تو میں اسی دربار میں آ کے یہ کھانا بانٹوں گا، یا پھر میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں اتنے پیسے کسی کو صدقہ خیرات کر دوں گا۔ تو یہ دعا اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے، اب ایک انسان ہے وہاں جا کے قبر کو چومنا، وہاں سجدے کرنا، کہ ان سے یہ دعائیں کرنا، جو قبر ہے وہاں پہ جا کے یہ دعا کرنا کہ جی آپ نے ہی مجھے دینا ہے، مثلاً اسی کو خدا کا درجہ دے دینا، ٹھیک ہے، انہی کو اتنا بلند درجہ دے دینا کہ جیسے وہ خدا ہے اور اسی نے سب کچھ عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسی لیے تو اپنے بندوں سے پھر سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو بتا کہ یہ کائنات کوئی اور بنا سکتا ہے، یہ ہوا کوئی اور بنا سکتا ہے، یا آسمان، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند کوئی اور غروب کر سکتا ہے، کوئی اور نکال سکتا ہے؟ دنیا میں جتنی بھی پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، کیا کوئی پیدا کر سکتا ہے، کسی کو ختم کر سکتا ہے؟ تو کائنات آگے سے جواب دیتی ہے کہ نہیں، تو ہی ہے جس نے سب کچھ عطا کیا، تو ہی ہے جو سب کچھ بنانے والا ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، تیرے اس سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو ایسا وقت آیا تھا کہ جب لوگوں نے کیا کیا تھا کہ قبروں کو سجدے کرنا شروع کر دیے تھے، انہیں چومنا شروع کر دیا، یا کیا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس پہ جا کے کچھ دالیں وغیرہ اور چاول اور یہ سب چیزیں، بھائی آپ یہ سوچیں کہ کامن سینس ہے کہ قبر پہ جا کے اگر آپ دالیں چاول آپ اس کے اوپر بچھا رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ مطلب ان چیزوں سے کیا اس مطلب جو آپ کا قریبی رشتہ ہے اس بندے سے، یا آپ کا کوئی عزیز جو دنیا سے جا چکا ہے جس کی قبر پہ آپ یہ سب ڈال رہے ہیں، کیا اس کے اعمال نامے بہتر ہو جائیں گے؟ کیا اس کو اصال و ثواب ملے گا اس سے؟ اس کو کچھ حاصل ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ یہ سمجھ لیں شروع سے ہمارے بڑے بزرگوں سے جو رسمیں چلتی آ رہی ہیں، اس وقت جو چلتا تھا وہی سب اب کر رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آپ وہی کھانا جو آپ وہاں جا کے دال ہیں یا چاول ہیں جو بھی آپ اس قبر پہ ڈال رہے ہیں، اگر اسی کو ہم کسی غریب کو دے دیں گے اور اس نیت سے کہ اس کا ثواب ان کو ملے جو ہمارے عزیز اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، کیونکہ کوئی عمل بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دنیا اجر نہیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا اجر جو ہمیں دنیا میں کسی کام کا نہیں ملا، وہ آخرت میں قیامت کے دن ملے گا، اور تب جو اجر ملے گا وہ دنیا کے اجر سے بہت بہترین ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے ان کاموں سے گریز کریں، سمجھ جائیں کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں جی، درباروں پہ جا رہے ہیں، چادریں لے کے جانا، اتنے اتنے ان میں پیسے اور ڈھول بجانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسی رسمیں ہیں جو ہم ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو کسی کا جنازہ پڑھنا ہے یا کسی کا کوئی ختم ہے، کسی کی کوئی قبر پہ جا رہے ہیں، ہم نے تو ہر چیز کو رسم بنا دیا ہوا ہے، ہر چیز کو رسماً ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ چادریں چڑھانا یہ کوئی جائز کام تو نہیں ہے، مطلب ثواب کا کام نہیں ہے، نہ ہی اس وقت اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی حکم ہے۔ ہاں، یہ حکم ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دربار میں کسی کی قبر پہ چلے، وہ اللہ کے عابد اور نیک بندے تھے، صالح تھے، تو آپ ان کی قبر پہ چادریں چڑھا رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ ایک
ایک ٹائم میں صرف ایک چادر ہونی چاہیے. ہم ایک چادر ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہے، اتنی چادریں ایک قبر پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اتنی اتنی بھری ہوئی، مطلب چمکنے والی اور اس طرح کی. تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ ایک ٹائم میں ایک چادر، اگر تو وہ خراب ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، گم جاتی ہے، یا اس حالت میں ہے کہ اب وہ اس پہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نیکسٹ پھر اس کو دوسری چادر سے ایکسچینج کر دیں. تو منتیں مانگنا اور درباروں میں جانا اس صورت میں جائز ہے کہ اگر ہم وہ اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو جائز ہے. اب کوئی اپنے بچے کے لیے دعا مانگ لیتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ آپ مجھے میرے بیٹے کو صحت دیں، وہ بیمار ہے، آپ اسے صحت دیں، تو یا اللہ میں اس کے بدلے میں اتنے نوافل ادا کروں گا، یا میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا. صدقہ خیرات کرنا تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے. ہاں اگر ہم یہ منت کر لیتے ہیں، منت یا دعا سمجھ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ سے ہم مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ آپ یہ کام کر دیں، صحت دیں، یا میری جاب اچھی ہو جائے، یا میرے کوئی بھی کام، کسی بھی کام کے لیے تو یہ ہو جائے، اس کے عوض میں یہ کام کروں گا. تو اگر تو وہ اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے. لیکن قبروں پہ جا کے سجدے کرنا، انہیں چومنا اور انہیں سب کچھ مان لینا اور کہنا کہ یہ تو ان پہ جا کے مانگنا تو بہت پاک کام ہے، نیک کام ہے یہ سب، تو یہ سب جائز نہیں ہے. یہ پھر ہم شرک کر رہے ہیں، یا اللہ کے برابر ہم کسی اور کو ٹھہرا رہے ہیں، یا اسی کو خدا مان رہے ہیں، اسی کو اتنا بڑا مان رہے ہیں کہ وہی ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے. تو خدا را بچے ان سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جزاک اللہ خیر.